العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم عزیز طلباء عظام، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھ لیا کہ کس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور کنواں ایک وحشت ناک جنگل میں واقع تھا۔ اس جنگل سے کسی قافلے کا گزر ہو رہا تھا۔ قافلے والوں کو پیاس لگی تو ان لوگوں نے پانی کے لیے کنواں تلاش کیا، چنانچہ کنواں ملا۔ ایک آدمی کو انہوں نے پانی کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا اور جب ڈول کھینچنے لگا تو بہت وزنی ہو گیا۔ پھر جب وہ کھینچتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں پانی نہیں بلکہ اس میں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گھبرا گیا اور اس نے آواز لگائی، یا بشرا ھذا غلام، اپنے قافلے کے لوگوں سے بتایا کہ یہ تو لڑکا ہے، خوشخبری ہو یہ تو لڑکا ہے۔ لوگ بھی بہت خوش ہو گئے قافلے والے، وَأَخْفَوْهُ، اور انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ اسی کو کہا وَفَرِحَ النَّاسُ جِدًّا، اور لوگ بہت خوش ہوئے۔ وَأَخْفَوْهُ، اور ان کو چھپا لیا۔ یہاں تک آپ نے سبق پڑھ لیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور۔ وصلوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ وصل یصل وصولا باب ضرب سے معنی ہے پہنچنا۔ الی مصر، مصر کی طرف۔ الی حرف جار ہے، اس کے باوجود مصر پر کسرہ نہیں آیا چونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ مصر سے مراد ملک مصر ہے۔ وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، اور وہ لوگ مصر پہنچے، یعنی وہ قافلے والے مصر پہنچے۔ وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، اور وہ لوگ مصر پہنچے۔ وَقَامُوا فِي السُّوقِ وَنَادَوْا، واو مستانفہ معنی ہے اور۔ قاموا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ قام یقوم قیاما، قام یقوم قیاما باب نصر سے معنی ہے کھڑا ہونا۔ فی السوق، فی حرف جار، السوق اسی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ سوق کی جمع آتی ہے اسواق، سوقن کی جمع اسواق معنی ہے بازار۔ وقاموا فی السوق، اور وہ لوگ بازار میں کھڑے ہو گئے۔ وقاموا فی السوق، اور وہ لوگ بازار میں کھڑے ہو گئے۔ ونادوا، واو عاطفہ معنی ہے اور۔ نادوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ نادا ینادی مناداتن، نادا ینادی مناداتن باب مفاعلت سے ہے، معنی ہے پکارنا، آواز دینا۔ ونادوا، اور وہ پکارنے لگے، اور انہوں نے پکارا مطلب بازار میں کھڑے ہو کر پکارنے لگے۔ وقاموا فی السوق ونادوا، اور وہ لوگ بازار میں کھڑے ہو گئے۔ ونادوا، اور پکارنے لگے۔ کیا پکارنے لگے؟ من یشتری ھذا الغلام، من یشتری ھذا الغلام۔ من یہ استفہامیہ ہے، جیسا کہ آپ نے کتاب کے شروع میں پڑھا، من کسر الاسنام، بتوں کو کس نے توڑا، کس نے توڑا، تو وہاں پر من استفہام کے لیے تھا، وہی یہاں پر بھی ہے، من استفہام کے لیے ہے، معنی ہے کون۔ یشتری فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اشترا یشتری اشتراءً، اشترا یشتری اشتراءً باب افتعال سے معنی ہے خریدنا۔ من یشتری، کون خریدے گا، من یشتری کون خریدے گا۔ ھذا الغلام، ھذا اسم اشارہ ہے، الغلام مشار الیہ،
یہاں پر الغلامہ یہ منصوب ہے یشتری فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے، غلام کی جمع ہے غلمان، معنی ہے لڑکا خادم، ھذا الغلامہ اس غلام کو، من یشتری ھذا الغلامہ کون خریدے گا اس غلام کو، وہ لوگ بازار میں کھڑے ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے آواز لگانے لگے، من یشتری ھذا الغلامہ کون خریدے گا اس لڑکے کو، من یشتری ھذا الغلامہ دونوں جملے بالکل ایک ہی طرح ہے، کون خریدے گا اس لڑکے کو۔ اشترى العزیز یوسف بدراہم معدودۃ، اشترا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ابھی پیچھے بھی آیا ہوا یشتری، اشترا یشتری اشتراء باب افتعال سے معنی ہے خریدنا، العزیز یہ اشترا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، عزیز کی جمع آتی ہے اعزا، اصل اس کے معنی آتے ہیں محبوب پیارا، لیکن یہاں پر عزیز سے مراد عزیز مصر ہے، مصر کے پرانے حاکموں کا لقب ہوا کرتا تھا عزیز، تو العزیز سے مراد عزیز مصر۔ یوسف یوسف اشترا کا مفعول ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اشترى العزیز یوسف عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، تاجر لوگ بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگا رہے تھے کون خریدے گا اس لڑکے کو، کون خریدے گا اس غلام کو، وہاں سے عزیز مصر کا گزر ہوا ہوگا، کہہ رہے اشترى العزیز یوسف عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، بدراہم معدودۃ با حرف جار ہے، دراہم یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس پر کسرہ نہیں آیا، دراہم یہ درہم کی جمع ہے، دراہم یہ درہم کی جمع ہے، معنی ہے درہم، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، معدودۃ معدودۃ کے معنی آتے ہیں شمار کیا ہوا چند، چند سکے شمار کیا ہوا چند، عد یعد عدن، عد یعد عدن کے معنی آتے ہیں شمار کرنا، اسی سے معدودۃ شمار کیا ہوا، بدراہم معدودۃ چند درہم کے عوض، یا شمار کیے ہوئے درہم کے عوض، یعنی کم بتلانا ہے، بہت تھوڑے سے درہموں میں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا تھا۔ اشترى العزیز یوسف عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، بدراہم معدودۃ چند درہم کے عوض، چند درہم کے عوض، وباعه التجار وما عرفوا یوسف، واو مستانفہ معنی ہے، اور باع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باع یبیع بیعا باب ضرب سے معنی ہے بیچنا، باعہ ان کو، یعنی ہا ضمیر کا مرجع حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وباعہ اور ان کو بیچ دیا، کن لوگوں نے، التجار فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تاجر کی جمع تجار معنی ہے تاجر سوداگر، وباعہ التجار اور تاجروں نے ان کو بیچ دیا، اور تاجروں نے ان کو بیچ دیا، وما عرفوا یوسف واو عاطفہ معنی ہے، اور ما عرفوا بحسن فی فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، عرف یعرف عرفانا کے معنی آتے ہیں جاننا، وما عرفوا اور وہ نہیں جانے اور وہ نہیں پہچانے، یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو، وما عرفوا یوسف اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، وباعہ التجار وما عرفوا یوسف اور تاجروں نے ان کو فروخت کر دیا، وما عرفوا یوسف اور انہوں نے نہیں پہچانا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ إِلَى قَصْرِهِ واو مستانفہ ہے معنی ہے، اور ذهب فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ذهب يذهب ذهابا، ذهب يذهب ذهابا باب فتح سے معنی ہے جانا، با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے لے کر جانا،
آگے جملے پر با ہے، اسی لیے یہاں پر با صلہ ہے تو معنی ہے لے جانا۔ وَذَهَبَ بِهِ اور اس کو لے کر گئے، کون؟ العزیز، عزیز مصر۔ وَذَهَبَ بِهِ العزیز اور ان کو لے کر عزیز مصر گئے، کدھر گئے؟ اِلَىٰ قَصْرِهِ، اِلَىٰ حرف جار ہے، قصری اسی اِلَىٰ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ قصر کی جمع ہے قصور، معنی ہے محل۔ اِلَىٰ قَصْرِهِ اپنے محل کی طرف، اِلَىٰ قَصْرِهِ اپنے محل کی طرف۔ وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ إِلَىٰ قَصْرِهِ اور ان کو لے کر عزیز مصر اپنے محل کی طرف گئے۔ وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ اور ان کو لے کر عزیز مصر گئے إِلَىٰ قَصْرِهِ اپنے محل کی طرف۔ وَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ وَقَالَ اور انہوں نے کہا، یعنی عزیز مصر نے کہا، لِإِمْرَأَتِهِ لام حرف جار ہے، امرأتن کی جمع آتی ہے نساء اور نسوتن، خلاف قیاس جمع ہے، مطلب واحد کے الفاظ الگ ہے اور جمع کے الفاظ الگ ہے، امرأتن جمع نساء بالکل الگ الگ، تو اسے کہتے ہیں خلاف قیاس یا جمع من غیر لفظی، جمع من غیر لفظی۔ خیر، وقال لِإِمْرَأَتِهِ اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے محل میں گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی یوسف، اکرمی یہ فعل امر صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، اکرمی فعل امر صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، اکرم یکرم اکرامن باب افعال سے معنی ہے عزت کرنا، اکرام کرنا۔ اکرمی تم اکرام کرو یوسف، یوسف کا، اکرمی یوسف تم یوسف کا اکرام کرو، یعنی انہوں نے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی یوسف تم یوسف کا اکرام کرو، یوسف کی عزت کرو۔ انہ ولد رشید، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، مراد اس سے حضرت یوسف ہے، بے شک وہ یعنی بے شک یوسف۔ ولدن رشیدن یہ موصوف صفت ہے، ولدن کے معنی لڑکا اور رشیدن کے معنی آتے نیک بخت ذہین، چونکہ بادشاہ نے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ ایک ذہین لڑکا ہوگا، یہ ایک ہوشیار لڑکا ہوگا۔ دیکھیے انہوں نے کہا اکریمی یوسف کہ تم یوسف کا اکرام کرو، انہو ولدن رشیدن بے شک یہ ایک ذہین لڑکا ہے، بے شک یہ ایک ہوشیار لڑکا ہے، انہو ولدن رشیدن بے شک وہ یعنی کون؟ یوسف، بے شک یوسف بے شک یہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ طلباء سے درخواست ہیں کہ الفاظ معانی کو یاد کریں اور خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.